شیروں کے شیر، اللہ کے شیر، مولا علی مرتضیٰ شیر ہدا کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ او امی یوں محافظ میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبہ کی دیوار کھل گئی اور وہ گویا کسی غائب قوت کے ذریعے اندر گئی اور دیوار بن گئی۔ آپ 3 دن تک اندر رہی اور 3 دن کے بعد جب آپ باہر آئی تو آپ کی گود میں حضرت علی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن اور حسین تھی۔ حضرت علی کی ولادت کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تھے۔ حضرت علی کی پرورش اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور جس کی پرورش کرنے والا خود اللہ کا رسول ہو ان کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب ہے، اور حضرت ابو طالب کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کی پرورش علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے والد حضرت ابو طالب نے فرمائی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اپنی پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی، دشمنوں کے طعنے سے ہے لیکن اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا، اور اس وقت میں حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب ایک ایسی ندار روزگار شخصیت ہیں جو اپنی خصوصیات اور حسائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت علی داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں، عبادت و ریاضت میں یکتا ہیں اور فصاحت و بلاغت میں بھی مثال ہیں۔ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہے اور حلم آپ کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ فاتح حیبر بھی ہیں اور شہنشاہ خطابت بھی۔ آپ حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی۔ سیدہ فاطمہ کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسین کریمین کے والدین بزرگوار بھی ہیں۔ آپ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر تمام اصحابہ اکرام سے ممتاز کرتی ہیں، اس لیے آپ کو مظہر العجائب الغرائب بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اتنی احادیث موجود ہے کہ شاید ہی کسی اور صحابی کی شان میں واردات ہوئی ہوں۔ شاگرد امام اعظم امام محمد فرماتے ہیں جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں واردات نہیں ہوئی۔ نبی کریم کے بھائی ہونے کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت ہارون کی طرح اپنا بھائی قرار دیا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں۔ گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ میں رہنے کے بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شجاع دیتے اور اپنی شمشیر ہزار اشگاف سے دشمنوں کا سر قلم کرتے، جس پر نبی کریم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جسے طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا، جبکہ مشکوات شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا۔ تاریخ حلفاء میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی نے ایک کھلے میدان میں بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر ہم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس مجلس میں کم و بیش 30 افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ نبی کریم نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یا اللہ جو شخص علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ لیکن حضرت علی کی علمی شان سب سے جدا تھی۔ حضرت امام علی کو 19 رمضان المبارک میں ضرب لگی اور آپ رضی اللہ عنہ بروز 21 رمضان المبارک کو شہادت نوشر فرمائی۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھا کہ
کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور حضرت ابن عباس سے الگ ہو کر کچھ باتیں کی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس شخص کی غیبت کر رہے تھے جس کو 10 خصوصیات حاصل ہیں۔ پھر آپ نے وہ خصوصیات بیان فرمایا کہ قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے جھنڈا دیتے وقت نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، ایک غزوہ سے واپسی پر اس سورہ توبہ کی برات کی آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق کو وہ آیات طیبات دے کر روانہ ہوئے اور ساتھ فرمایا حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی کریم نے سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن، سیدنا فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ نمبر 4، حضرت علی وہ شخص ہے جو حضرت خدیجہ کے بعد اسلام لائے۔ نمبر 5، حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے اور حضرت ابو بکر نے پکارا یا رسول اللہ، انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ تشریف لے گئے۔ یوں ساری رات بستر نبی پر آرام فرماتے رہے اور سرکار دو عالم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ نمبر 6، غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر نبی کریم نے حضرت علی کو موسیٰ کے بھائی ہارون کی مانند اپنا بھائی قرار دیا۔ نمبر 7، خصوصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام حجروں کے دروازے بند کر دیے گئے لیکن حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا۔ نمبر 8، حضرت علی واحد صحابی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ نمبر 9، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ نمبر 10، فرمایا کہ حضرت علی صحابہ بدر میں سے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرما دیا کہ تم جو چاہو کرو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔